الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بصد واجب الاحترام صدر ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، آج دا نورانی اور روحانی اجتماع آج بھی مبارک روحانی محفل پاک بارگاہ شہزادہ گلگو قبا راکب دوش محمد مصطفیٰ لخت گزر جناب فاطمہ الزہرا نور نظر مولا مرتضی نواز شہید دو سرا جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نگران عقیدت پیش کرنے واسطے نبی کریم اور نبی کریم کے صحابہ اور نبی کریم کی اہل بیت کے مداح نے اہتمام و انتظام کیا ہے. آپ احباب کی خدمت کے اندر مدناگار نے کئی مرتبہ حاضری دی سعادت مجسر آئی ہے، اور کیونکہ محرم الحرام کا مہینے اور اہل سنت و جماعت کہ جتنی بھی مقدس یاداں نے انہاں یاداں نوں منانا سارے ایمانی فرائض میں شامل ہے. اسی لیے بڑے بڑے رات گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں. مقدس تقریبات یہ منانا سارے عقائد نظریات کے ایمانیات کے اہم فرائض میں شامل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا مضمون شہادت فقط اس طرح نہیں بیان کروں گا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے تو یہ رضیاں شہید کر دیتا. میں پہلے یہ دساں گا کہ امام حسین کا خاندان کون. ایک پاس فضائل والے بیت میں امام علی مقام کا واقع کربلا اس امت مسلمان سبق کی دیتا ہے. کچھ مسائل میں اور کچھ مسائل میں اور کچھ فضائل
فضائل وچ بھی کمی کوئی نہیں اور مسائل وچ بھی کمی کوئی نہیں. اینا محبوب ہوئے کہ نبوت کے مقدس سینے سے کھیڑتا ہوئے تو مشکلات انیاں آون کہ کربلا کے ریگستان پہ پیاسا زندہ ہو جائے. کچھ اس سے دنیا کے اعتراضات میں کچھ اور بھی عرض کراں گا. دعا کرو کہ رب ذوالجلال سچا نبی کریم کی عظمت اور نبی کریم جس محبوب شہزادے کی شہادت کا صدقہ مینوں حق بیان کرن دی اور تہانوں کو میں نے سنا کے ایمان رکھنے کی استقامت نصیب فرمایا. واقع کربلا ایک ایکسیڈنٹ نہیں، حادثہ نہیں. یہ وہ واقعہ جڑا تسی تے اسی 1402 سال عطا فرمائے. امام الانبیاء تشریف لے آئے تو امام عالی مقام نے اپنے دست کرم سے چکیا. نبی کریم کی چچی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل بارگاہ نبوت لیا کے شہزادے نے نبی کریم کے ہاتھوں سے پیش کیا. میرے آقا نے محبت نال چمن کا ارادہ کیا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پیار دینے ذرا خیال کر لینا اس بچے کا چہرے سے پیار نہیں ہے، اس شہزادے کے رخسار سے پیار نہیں ہے، اس بچے دیا لبا سے پیار نہیں ہے. مٹی پیش کی تھی. آقا اس مٹی وال توجہ فرماؤ. آقا ذرا اس مٹی وال غور کر لو پھر شہزادے نو پیار دینا. جے پیار دینا بھی ہے تو لبا کے نہیں اور رخسارا بھی نہیں چمنا. یہ چمنا جیسے بھی گردن کا بوسا لے. میرے آقا نے مٹی والے دیکھو فرمایا میرے خون دی اپنے خون دی خوشبو آ رہی. جبریل کی آقا وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر تیرے شہزادے کا خون ملے گا. سرکار نے نبی کریم نے امام حسین دی گردن کا پیار لتا. ادھر بوسا لیا آقا جو آنسو نکل آئے. ام الفضل کی آقا جب بچیاں دے بچے پیدا ہو والدین واسطے مسرت دی انتہا ہوندی ہے. اب تیری بیٹی کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تسا پیار بھی دے نال اکھا چوسی بھی پڑھنے نے. فرمایا چچی تو حسین بھی میرے ہاتھوں سے ویکھیا پر میں ہاتھوں بھی بجائے کربلا وچ نیزے تے ویکھیا. جب اللہ کے ہاتھ فرمایا تسا میرے ہاتھوں سے ویکھیا میں بھی انجام نہیں ویکھیا. حاضبنی نقتلو بحربی نقالو لا کربلا. اے میرے ہاتھوں سے جڑا شہزادہ قتل ہوئے گا شہید ہوئے گا بے عربی یقال لہا کربلا. ایسی زمین جدا نام کربلا ہے. اور کتی چالو کے میرے عبد اللہ کے ہاتھوں سے نظر آیا پر او ویلا مینوں یاد پیاوے کہ جدوں ظالم ظلم کرے سنو اس حسین دے دل تے تیر تلوار مرے. مینو وہ منظر کے سما نظر آیا جب ظالم اس محبوب خدا دے محبوب دی گردن سے خنجر چلا. خاتون قیامت
تیرے نبی دو عالم بل ویکھیا یار کیتی ابا جان اے میرا بیٹا ذبح ہوئے گا. فرمایا بیٹی تیرے بیٹے دے گلے تے خنجر چلے گا. جدو اس شہزادے کے نازنی گلے تے خنجر چلے گا پھر سما کے منظر دیکھنے والا کون ہونے گا؟ بظاہر آپ ہو گئے فرمایا نہیں. میں ہوا گی فرمایا نہیں. شیر خدا ہوں گے فرمایا نہیں. پھر ابا جان کون آئے گا؟ آواز سے نبوت پر اردہ دی گردن سے خنجر رکھے گا. اور کتنا نگاہ اتنا 2 لاکھ منزل اتنا سنگین نظارہ کون کرے گا؟ فرمانا تو آوازی تن میں ہوگا تن ہوتی شیر خدا دا ہک کلی زینب روش. بیٹی تیری فانی سارا تیرے وفا دے کھائے بھی وفا والی تیرے حیات سایا والی ثانیہ زہرا اے سیدہ زینب تیری لگتے جگر ہوئے دی علی دی بیٹی نبی دی نواسی حسین دی پاڑے دی ایک کلی زینب روتی جد تکتی حال جراد. تو نبی کریم نے اپنی حیات سے بچ جان سمایا. ما ثابت بالسنہ کے اندر شیخ نے 12 احادیث واقعہ کربلا جو حضور نے بیان کیتے انہوں پیش فرمائے. تو نبی کریم کا شہزادہ پہلے دیکھو کون جس کے نسب میں کوئی کمی نہیں. نانا نبیاں دا سردار ہے, باپ ولیاں دا سردار ہے, ماں جنت دی عورتوں دی سردار ہے. نسب کی کمی نہیں نا. کسی کا پیو چودھری ہوگی ماں کوئی بھی ہوگی تو چودھری چودھری بن جاتا ہے پر یہ ماں کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کا نانا کون ہے؟ نانا نبیاں دا سردار ہے. جب نانا نہ ہوگا دنیا تے نبی کوئی نہ ہوگا, جی علی نہ ہوگا دنیا تے ولی کوئی نہ ہوگا. پر نانے تو پہلے نبی آئے نا, پر نبیاں دی نبوت دا مقام آتے امام الانبیاء ہی دسے. شہید کئی ہونے پر شہادت دا مقام حسین نہیں آ کے دسے. او نبی نہ ہوگا کائنات کی نبوت کے مقام کی خبر نہ ہوگی, یہ حسین نہ ہوگا تو شہادت کی اہمیت کا پتہ نہ ہے. کون اس کی باپ بل غور کرو نا کہ مولا علی کی ماں اج دنیا کہہ دی کہ آل سنت سنی امام حسین نو نہیں منگے. میں کسی کی تنقید نہیں کرا گا, ایسا اور کرا گا کہ سنی امام حسین نو وضو کر کے تے خدا کی مسجد کی یاد پہ کرتے. جڑے امر سنی نہیں منگے معلوم ہو گئے وہ نہیں منگے, جو منگے ہو گئے تو مسجد ذکر حسین کر دے. حسین نو مسجد کے باہر لے جان والے کبھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حسین نو منگے. اس باپ کا بیٹا ہے جی ماں فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے. طواف کعبہ کرتے ہو ولادت کا وقت آ گیا, بچے کے جنم کا ٹائم آ گیا کہ کعبے تو ہٹن لگی, آواز آئی دور نہ جانا, لیا کعبے کے اندر لیا. یہ عام انسان نہیں امام المتقین ہے. کعبے کے اندر پیدا ہو رکھا بند. حضرت علی دی اما اٹھا کے آواز جلے کے نکلیا. اکھا چاسو نے نبی کریم نے چولی پر پور ہوتی پوچھا چٹی اے فاطمہ بنت اسد تیری آواز کی ہے ارتی تیرا چچا داد پائی پیدا ہویا جنم سے کعبے وچ لتا پر اکھا تمہاری میں. حضور نے فرمایا ذرا مینو دکھا. نبی کریم نے مولا علی نو چکیا, علی نے اکھا کھول دتیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولا علی نے اکھا کھولی رخ مصطفیٰ نے دیکھا کہ
تو حضور نے فرمایا چچی اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر لو، تہاڈا بیٹا نابینا نہیں، اکھاں تو معروف نہیں، ایدا تے رب نال وعدہ سی، رب کریم نے وعدہ لتا سی جے کعبے وچ ولادت لانی آ اودوں تیری اکھ نہ کھولی جدوں تک تیرا مصطفیٰ نہ ہوے۔ سبحان اللہ، پتہ لگا آیا تے کعبے وچ اکھاں کھولیاں تے رخ مصطفیٰ ویکھیا، جدوں دنیا تے جان لگا تے مسجد وچ پتہ لگا حسین دا ابا ہوے جدی زندگی یا کعبے نال رہی ہے یا مسجد نال رہی ہے، تو کوٹ کے اٹکن کے بعد بنی ہے نا، تو اس زمانے کوئی نہیں، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ او دا ابا مسجد شہید کتنے ہوئے نے؟ ابن ملزم نے کتنے حملہ کیتے پیدا کتنے ہے؟ اگر سنی نہیں منگے میرے پیر میرے شاہ گول بھی فرما دے کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسم کا جسمی لحم کلامی فرق نہیں ماں بینی کیا۔ نبی دی محبت، علی دی محبت، علی دی محبت، نبی دی محبت، علی جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم مصطفیٰ کا جسم ہے، تیرا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ اندازہ کرو سنی نہیں منتے، اسی اج نہیں حسین نو منن لگے، اللہ دی قسم اسی امام حسین نو اللہ دے فرضاں کی مننے ہیں، مصطفیٰ دیاں سنتاں کی مننے ہیں، عیداں دیاں رکعتاں کی مننے ہیں، نوافل کی مننے ہیں، کہ کیویں مننے ہیں؟ وضو کر کے مننے ہیں، رب دے سجدے دے کے مننے ہیں، اسی نماز جنازہ کی مننے ہیں، اودوں تک ساری عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی جدوں تک اسی اے نہ کبھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی۔ وہ اگر سنی نہیں منتے انہوں کا قصور نہیں، فرق ہے، اسی وضو کر کے منتے ہیں اور بغیر وضو منتے ہیں، فرق نہیں ہے۔ میرے پیر شاہ نصیر الدین گولوی کے شعر آپ فرماتے ہیں کہ خائے میری فراست ہے کہ نادانی ہے، خائے میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی، اولاد رسول اولاد علی جس نے بھی نبی نال کوئی تعلق ہے او دا ذکر ساڈے واسطے باعث تقویت ایمان۔ کہ مولا علی کون؟ شجاعت دیکھو کہ دنیا تو انفرادی ہے، یہ در خیبر کھیڑیا ایک ہاتھ سے چک کے ٹال بنا کے دکھا دیتا، 40 صحابہ زور لاندے پر دروازہ ہلتا نہیں کہ مولا علی ہاتھ سے چک کے ٹال بنائی۔ سخاوت کی کیا حالت ہے، سخی کی ایسا سخی کہ سائل نے آ کے روٹی کا سوال کیا، مینو کھانا چاہیے، کمر آپ کا غلام ہے، فرمایا کمر جا کے اس میں میری روٹی چک دے، آقا روٹی برتن میں، فرمایا برتن سے بھیج دے، آقا برتن اونٹ سے کچاوے تھے، فرمایا کچاوے سمیت دے دے، آقا کچاوا اونٹ دی پیس دے، فرمایا اونٹ ہی دے دے، آقا اونٹ اٹھا دی قطار وچے، فرمایا جدا نہ کری ساری قطار ہی دے، قطار ہی دے، ایک قطار میں گئی یا باغ فطر کی کھجورا میں نہیں سن، اور جڑا ساری قطار منجے روٹی دے اٹھا دی قطار اسی نہیں منا گے، دادلے ہوئے درے خیبر ہاتھ نال کھیر کے سٹے، کوئی روٹی منجے اٹھا دی قطار دے، پھر اسی نہیں من سکتے جے فاطمہ الزہرا نبی دی بیٹی عدالت دے کٹے جائے، نہیں من سکتے۔ سادہ چکی دے کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا پنچن نام کے ٹکڑے، یہ ایسا سنیا دا کی دے جو کچھ کھانے ہیں پنچن پاک دے صدقے کھانے، یہ اور نے جڑے آنے نالے پنچن پاک نے نالے پنن گئے سن، نہیں خدا دیتا ہے
کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح شام کے ٹکڑے یا حسین ابن علی میرے پیر خان سے جنت کر دیں یا حسین ابن علی چوم کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا آقا چوم کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں لانا تیرا بخش دے گا محمد ابن عیسیٰ جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے ترمذی دا رائٹر مصنف لکھ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ دی خواب کے اندر زیارت ہوئی کہ میں عرض کی مولا تیری بارگاہ میں کچھ التجا کرنی ہوئے کہ دعا دا انداز ایسا ہو ترمذی شریف دا مصنف آپ فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ کرتی تھی مولا دعا دے جلد قبول کرنے واسطے کیسا انداز اختیار کرا رب کائنات فرمایا جو کوئی میری بارگاہ وچ حسن تے حسین انہاں دی ماں فاطمہ زہرا دا واسطہ دے گا میں تقدیر ٹھکرا دیا گا انہاں دا واسطہ رد نہیں کروں گا ترمذی والا بھی سنی یہ آدھے کہ جنہوں کے واسطے رب رد نہ کرے وہ کھجورا منگن ٹر جائے وہ عدالت جان کے صحابہ سڑا حق لے لے نہیں ایک پاسے فضائل نو دیکھو مقام نو دیکھو اسے واسطے شادیاں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکال ایماں کنی خاتمہ مولا تیری بارگاہ میں کوئی التجا ہے پر کس طریقے نہ بحق کے بنی فاطمہ دعا منگنے واسطہ فاطمہ تزارا دی اولاد دا دے کہ برکول ایماں کنی خاتمہ اگر ساڈا دم واپسی ہوئے لمحہ آخری ہوئے زندگی دے ٹائم ختم ہو گیا ہوئے پر آخری ساہ وچ اکو تیرے دے کہ قول ایمان سے خاتمہ کریں پر صدقہ زہرا دے پتھرا ادو شادی نہ کر دعا کر دعوت رد کنی ور قبول منا دست دامان آلے رسول یا اللہ چاہے دعا من تو چاہے نہ من قبول کر کے چاہے ٹھکرا دے میں دعا دی قبولیت وال نہیں میں تے رسول اللہ دی اولاد دے دامن تے ناز کر رہا پھر عاشقاں دا امام فلا پھر رسول جانے نقشبندیاں دا امام جانے اب کدے بسد کو صفا گشت بیچارہ جانی بسد کو صفا گشت بیچارہ جانی غلامان آل محمد جامی اپنی سچائی کی حقیقت سے حقیقت کی وجہ تو اگر کوئی دنیا سے مقبول ہویا تو غلامان آل محمد آدھا میں آل کی غلامی نہیں بلکہ میرے آل دے غلامن انہوں کا بھی میں غلام کون مولا علی اینا سخی فاطمہ زہرا کون ہے امام حسنین کریمین حسن حسین بیمار ہو گئے کہ مائی صاحبہ بارگاہ الہی سے نظر منی مولا میرے بچے نو صحت دینا کہ جو میرے بچے نو صحت مل گئی تو میں 3 روزے رکھا مشکل وقت آئے تو روزے رکھے مائی صاحبہ کی منت منی تھی آج کل کدے 10 محرم نو روزہ رکھیے نا کہ کئی آدھے نے کہ کوئی 10 محرم نو روزہ رکھتے نے سننی ہے کہ یزید کی ماں کا روزہ سی 10 محرم پر قصور ہونا کا بھی نہیں ماوا دی آدت پتہ نہیں پتا ہوتی ہیں نا جنہ دی ماں ہوئے ساری تو ہے نہیں یزید دی ماں کا روزہ سی پانی ماں میں حسین کا بن سی تو روزہ یزید دی ماں کا سی کتنے بیچارے حساب تو کمزور نے کتنی معلومات کی کمزوری ہے پانی 3 دن امام علی مقام کا پن یہ بھی میں تمہیں دساں گا کہ بند کیوں ہوا کہ امام حسین مجبور نہیں تھی چاہتا کہ کربلا کے ذرے ذرے سے پانی برامد کر یہ بھی میں عرض کروں گا کیونکہ میری عادت ہے کہ میں تقریر اس انداز نہ چلانا ہے کہ تمیز بننا
جو اج میری تقریر سننے گے کل انہوں نے میری کہاں تقریر سمجھ آئے گی، جنہیں کل سننی کہ اج نہیں سنی انہیں نہیں سمجھ آئے گی، اس واسطے کہ میں ترتیب نہ چلاں گا. امام حسین کی ماں نے روزے کی نیت منی، بچے کو صحت ہو گئی، دسیا اوکھا وقت ہے کہ اے طریقے نے کی دسیا. یار بولو تھی خفا بیٹھے ہو، تھی بول سو تو میں آواز کرتا اور تا دل ہے میں ایک دم 60 میل کی سپیڈ سے کر لا لوا تو جن اور بھی کام ہے کوئی تے نال ہی نہیں نا. پورا یعنی سفر کا مہینہ بھی یہی کام کرنا ہے رات دن. تو جو فرماؤ امام عالی مقام دی ماں کی منی نظر روزے کی منی، جڑے روزے رکھن پتہ لگا خاتون قیامت دے منن والے ہونا کیسا سکون نال تسی بیٹھے ہو کہ نہیں. نیاز بھی پکی ہے نا، ہے پکی ہے نا، دیکھ لو سنو نیاز پکی نا، کھاندے نا اے نور مسجد 12 ربیع الاول دے 12 جلسے ہوندے نا، نیاز پکدی نا، کیا سونا مزہ ہے. آرام نال کھا کے پھر کی کر دو. ہاں چیزیں بھی ہیں جڑے چاولوں کا پھکا مار مار پھر کٹ کٹ کے تھلا لاندے ہیں. اللہ نے کیسا پر امن مذہب دیتا ہے، ہر شے پچا جان گے پر امام حسین کے چاول بغیر کٹیا اندر جا نہیں سکتے. اور پتا لگا وجہ کی ہوگا نیاز امام حسین دی پر بغیر مکیا کے اندر نہ جائے. ارے بغض جن کے سینے میں ہے صدیق اور فاروق، ارے بغض جن کے سینے میں ہے صدیق اور فاروق، ہم اسی قابل کراتے دن پٹتا رہے. یہ رب سزا مقرر کی تھی اس کیا سکتے ہیں نا میرے محبوب کے یارہ جنہوں میرا حبیب اپنے قرب چ لٹائی پیا جڑا یہاں غیر کرے میں انہوں کے مکے انہوں کے سینے تھی کٹانا انہیں. عبادت سے ڈالا ہے جو والے سنت نے اپنائے کہ وہ دوسرے جڑے والے سنت بنے انہوں نے لکھ چڑے کہ ذکر حسین محرم اور غیر محرم حرام ہے. سنی کے بھی بناسپتی سنی انہوں نے لکھے کہ ذکر حسین محرم اور غیر محرم حرام ہے. آج کل تعریف کر رہے ہیں یزید بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں پر یہاں کا قصور نہیں جنہیں کے نانکے انہوں نے بھی صفائی دینی چاہیے انہیں تو کچھ لگتے ہونا. امام عالی مقام دی ماں ساری دعوت روٹی پکا لگا مولا علی پوچھا روٹی کرو، فرمایا بچیاں دی صحت دی نظر ملی سی، فرمایا میں بھی روزہ رکھا گا. آپ دی خادمہ دائی فدار کی تھی مائی جی تسا روزہ رکھیا تاری خادمہ بھی رکھے گی. روزہ رکھ لیا دل گزریا شام میں روٹی تیار کر کے انتظار ہے کہ بلال اذان دے گے تو روزہ افطار کرے. ادھر انتظار ہے ادھر دروازہ کھٹکیا پوچھا کون ہے؟ میں ایک مسکین. فرمایا روٹی نو دے دیو اسی پانی والی وقت گزار دیا. دوسرا دل دا روزہ گزاریا افطار دے منتظر نے اذان دی آواز آئے روزہ کھولیے. دروازہ کھٹکیا کون ہے؟ میں یتیم ہاں میرے سے کرم کرو. فرمایا دائی کھانا انہوں دے دے اسی پانی والی گزار. تیسرا دن آیا کھانا پکا کے افطار دے منتظر نے دروازہ کھٹکیا کون میں اسیرا کرم کرو کہہ دیا. فرمایا دائی روٹی نہیں دے دے اسی پانی نال وقت سہار لا گے. تینوں دن کھانا دے دیتا پانی نال روزہ کھولیا. رب کریم آواز دیتی میرے حبیب وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بڑا پیارا گھرانا ہے جڑا اپنا پٹے یا یتیماں نوں دیندے یا مصطفیٰ نو جب یہودیاں نے مبالغے کا چیلنج کیتا تے سرکار نے نگران دے عیسائیاں دے مقابلے خدا دی حقانیت اور اپنی نبوت کی صداقت دے واسطے تشریف لے جان لگے. خاتون قیامت نو بلایا حسنین کریمین نو بلایا مولا علی نو بلایا. اے حسن تو میرے سجی ہاتھ دی انگلی پکڑ لے. حسین میرے کھبے ہاتھ. اے بیٹی زہرا تو
میری چادر دا کونا پکڑ کے میرے پیراں دے نشاناں تے پیر رکھی، اے علی تسی میری زہرا دی چادر دا کونا پکڑ لو۔ مولا علی عرض کی یا رسول اللہ نقشہ بھی غیر محرم دی نظر نہ دیکھی، اسی کیویں من جائیے کہ عدالت صحابہ زیادتی کر رہے ہو؟ سامنے بریلی فرمانے کیا بات ہے رضا اور چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اور چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ فجر کی جماعت ہوئی، صحابہ فارغ ہوئے، تلاوتاں کیتیاں، وظیفے کیتے، لیکن صبح کا ٹائم ہوا کہ مطلع صاف ہے لیکن سورج کی کرنا نظر نہیں ہوتا، مطلع برآلود نہیں، مطلع صاف لیکن سورج طلوع نہیں ہوتا۔ صحابہ بارگاہ نبوت جاوے یا رسول اللہ اج اسی حیران فجر دی نماز پڑھی، معمول دے مطابق قرآن پاک دی اوراق کی تلاوت کی تھی، لیکن مطلع صاف ہے اور سورج نظر نہیں آتا۔ اور کی وجہ ہے؟ سورج کدھر گیا؟ آسمان سے بدل نہیں، سورج نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا جی سورج طلوع کرانے تے پھر مولا علی کے دروازے سے یا رسول اللہ نبی تسی ہو، فرمایا علی نو اطلاع کرو، نبی دی نور نظر فاطمہ کا زہرا بستر استراحت تیار فرمائے، میری بیٹی چار پائی کے لیتی ہے فجر دی نماز پڑھ کے اور ہوا کا جھونکا ہے، میری شہزادی کا دوپٹہ معمولی جے پیشانی تو ہٹے، اقبال مبارک ننگا ہو گیا، سورج شرم تو اکھ نہیں پہ کھولتا۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ رحمین علیہ بیت کی تعریف نہیں کرتی فاطمہ زہرا، اقبال نے واقعہ پڑھا نا، شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ اقبال آندہ خاتون قیامت میرا اقبال دا نظریہ عقیدہ آئی تے ورنہ گرتے تربہ تشی گردید میں سجدہ پر خاک کے او پوشید میں۔ اقبال آندہ کسی مقدر لے جانا کہ زہرا تیری قبر کا طواف کر، دل چاہتا تیری قبر دی مٹی نو سجدہ کرا، پر رشتے آئین حق زنجیر پاس آندے مجبور ہاں دل کو تک لیا جا کہ زہرا تیری مزار نو سجدہ کرا، لیکن رشتے آئین حق زنجیر پاس اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ، کیونکہ تیرے ابے کا کلمہ پڑھ بیٹھے کہ تیرے ابے کے دین وچ سجدہ غیر دا شرک ہے، اگر یہ مداخلت نہ ہوتی تو اقبال تیری قبر میں سجدہ کرتے۔ اقبال کہہ رہے کون زہرا مریم ہوئے جی صرف عیسیٰ دی ماں ہے، پر زہرا دیا ترے نسبت کہ نور چشمے رحمت العالمین امام اولین و آخرین، نور چشمے اکھاں دا نور ہے کس دا؟ رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ امام اولین و آخرین۔ زہرا ایک تیرا ہے مقام ہے کہ تو اس دی شہزادی ہے جڑا پہلے دا بھی امام ہے تے پچھلے دا بھی امام، اور دوجا مقام سے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مشکل کشا مرتضی شیر خدا دی تو زوجہ محترم ہے، اور مادر مرکز پرکار عشق، بڑے بڑے عاشق ہوں گے، بڑے بڑے، پر تیرے پترا لیا کوئی عاشق نہیں ہوتا۔ ایک پاسے نبی کے کنیا دا سوار ہوئے، ایک پاسے کربلا دی تتی ریت
زارا دی چولی دکھے دے ایک پاسے گردن تے خنجر ہوئے ایک پاسے جبریل پنگوڑے دیا ڈورا کھچے ایک پاسے نیزے دی نوک تے سر ہوئے پر ایک معراج نبی نو ہویا تے حسین نو چارے واری ایک معراج ماں دی چولی تے دوجی نبی دے کندیاں دی اسواری تیجا ہے خنجر دے جتے چائی سو لذت بھاری تے چوتھا نوک نوے دی جتے ویکیا حلقت سار مادریا مرکز فرقان عشق مادریا قافلہ سالار عشق تو کدی ماں میں عشق دے قافلے دے سرداراں دی ماں ہے مرکز پرکار عشق پرکار دائرے دے گرد پھردی عشق دا دائرہ بعد وچ بندا نقطہ پہلے آندا عشق دا مرکز تیرے اولاد تے تیرے پتر اور زارا جدے پیراں دا نقش نبی فرماندے نے غیر دی نظر دی ہاں امام الانبیاء بسترے علالت آرام فرمانے ایام وصال قریب نے دروازے تے دستک ہوئی کون ہے انارا بھی میں سیاتی ہیں ملاقات واسطے آیا خاتون قیامت بارگاہ نبوت کی تیمارداری واسطے موجود نہیں جواب دیتا واپس چلے جاؤ میرے ابا جان کی طبیعت علیل ہے دوسرا دن آیا دستک دیتی کون ہے میں کل والا ملاقاتی ہوں فرمایا واپس چلے جاؤ ابا جان کی طبیعت علیل تیسرا دن آیا دروازے پہ دستک دیتی کون مرد کلبا کون انارا بھی میں دل دل دا ملاقات دا منتظر آ بھی خاتون نے قیامت فرمایا اور تو مردہ کیوں نہیں میں تینوں بار بار کہنی ابا جان کی طبیعت لے لے تو واپس نہیں جانا کہ میرے آقا نے بسر علالت کی نگاہ کرم کھول کے پوچھا شہزادی جاننی ہے کون ابا جان کوئی ملاقات ہے آرام وچ مداخلت کردا ہے فرما بیٹی ملاقات ضروری پر کسے دے دروازے کھٹکاندا نہیں کسے کول اجازت منگدا نہیں سارا دے ویر جدا کردا ہی ماواں دیاں چولیاں ویران کردا ہی پیروواں دے ساتھ توڑدا ہی اے ملک الموت انہیں کدے کسے دے گھر کھلو کے آواز نہیں دتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون بیٹی ملک الموتی نہ کہیں پہلے آؤں نہ پچھوں آؤں اے اسرائیل ہے پر تیرے پردے کا حیا کر دے اندر نہیں پیا فرشتہ لطیف ہے پر لطیف ستارہ کے پردے کا خیال کر تیرے پردے دے حیا واسطے مولانا سر رضا خان صاحب بریلی دے برادری عزیز فرماندے نے کہ بے اجازت جن کے کار اسرائیل سے نہیں ارے بے اجازت جن کے کار اسرائیل آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اہل بیت کا مقام پوچھنا تو سنیا پڑو انہوں کی پتہ ہوئے جنہوں نے مولا علی نو کہ اہل بیت منیا لیکن مولا علی دے پترا نو اہل بیت نہیں خاتون قیامت نو اہل بیت منے پر نبی دیا بیٹیاں تینوں نو نہیں منے مولا علی دے 18 بیٹے حسن تے حسین نو اہل بیت منے باقی 16 نو علی اہل بیت وچ ہے مولا علی والے تے جے ابا اہل بیت وچ ہوے پتر نہیں ہو سکدے آنے سننی نہیں منتے جو دشمنی کی تھی تو کی اہل بیت کے ساڈا تقیدہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بیٹی اے ملک الموت ہے لیکن تیرے پردے دے تقدس خاطر اندر نہیں آؤں
ابا جی کی ڈیوٹی ہے؟ فرمایا دی ڈیوٹی یا تیری زینب بہن دی روش قبض کی. ام کلثوم دے پاس آیا، رقیہ دے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیری اماں خدیجہ الکبریٰ دے پاس آیا، اے ہر دے پاس آئے گا. ابا جان میرے پاس بھی. فرمایا بیٹی قدرت کا نمائندہ ہے، تیری ڈیوٹی ہر دے کول آئے گا. ابا جان تیری زہرا دے پاس بھی آئے گا. فرمایا بیٹی قدرت نے بھی ڈیوٹی لگائی اور کسی ابا جان تیری بیٹی پردے نو بڑا بچایا. یہ میرے پاس بھی اسرائیل آئے گا، پھر میرے پردے کی عزت برقرار کس طرح رہے گی؟ رب کریم نے آواز دیتی، میرے حبیب اپنی زہرا نو بیان کر دیو، آدھی روح اسرائیل قبض کرے گا، تیری زہرا دی روح رب آپ قبض کرے گا. سارا دی روح رب قبض کرے گا. سارے قرآن میں ہننا ہم آتا ہے لیکن ہی نہ موت آ اس جگہ پہ آتا ہے. ہاں ضمیر مونس واسطے تفسیر البیان لکھتے ہیں ہی نہ موت اے ہاں جی ضمیر فقط فاطمہ الزہرا واسطے آئی کہ جہدے واسطے قانون قدرت بدلا گیا ہوئے اسی نہیں کہہ سکتے. ساڈا ایمان ساری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ اسی کائنات کی ملکہ نو کسی دروازے کا قدا کر بنے. درود پاک پڑھو. حضور فرمایا جاؤ علی نو خبر کرو میری زہرا دے سر تو دوپٹہ ہلے، اقبال مبارک ننگا ہو گیا کہ سورج اکھ بند کر لے. خاتون قیامت نو مولا علی بیدار کیتا. کیا بات؟ فرمایا تیرے اقبال دے شرم پیچھے نظام قدرت تپل کے شکار ہو چکے. جناب زہرا سر تے دوپٹہ لیا، چادر اوڑی، سورج طلوع ہو، بارگاہ نبوت بیٹی رکاتا کنیا، رکو کتنے سجدے کتنے، ابا جان رکاتا بھی یاد نہیں، رکو بھی یاد نہیں. اور تہاڈے بیان تو لے کے فجر دی اذان تک زہرا نے 7 واری قرآن ختم کیا. 7 واری قرآن کہ آج کا سارے سال پڑھے کبھی نہیں. الٹا سوچنے اصلی قرآن ہے ہی نہیں. زہرا کتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایک رات مولا علی کی دیکھو نا کرامت، رکاب پیر رکھتے ہیں تو پیر دوسرا تار رکاب چاہتے کہ قرآن ختم ہو جائے. امام حسین ماں کے سامنے بیٹھے نے کہ ماں کی زبان سے قرآن پاک ماں جب آٹا گلے پہ قرآن پڑھے، روٹی پکاوے پہ قرآن پڑھے. امام حسین عرض کی تھی اما جان اصا تیرے لباں سے جناب زہرا سر پہ دوپٹہ لیا، چادر اوڑی، سورج طلوع ہو، بارگاہ نبوت جاوے ہویا. نبی کریم پوچھا بیٹی نیندر غالب آ گئی، اج سستی چھا گئی. اور کیتی ابا جان اج راتی جدو تسا سیابانو درس ہدایت دے ساتھ دے سو تسا بیان کیتا تھا نہیں یا مل مسکال ذرات خیر یرا. رب ذرے ذرے کا سوال کرے گا. میں ادو دی کھلوتی بلال دی اذان تک نفل پڑھ دی رہی. بیٹی کنیا رکاتا پڑھیں گی؟ ابا جی رکاتا نہیں یاد. میں تو مسئلہ رکھے کہ رب ذرے ذرے کا پوچھ رہے تو میں سوچیا نہ گزار دے. بیٹی رکاتا کنیا، رکو کتنے سجدے کتنے، ابا جان رکاتا بھی یاد نہیں، رکو بھی یاد نہیں. اور تہاڈے بیان تو لے کے فجر دی اذان تک زہرا نے 7 واری قرآن ختم کیا. 7 واری قرآن کہ آج کا سارے سال پڑھے ہی کبھی نہیں. الٹا چودھری اصلی قرآن ہے ہی نہیں. زہرا کتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایک رات مولا علی کی دیکھو نا کرامت،
رکاب پیر رکھتے ہیں تو پیر دوسرا تا رکاب چاہتے کہ قرآن ختم ہو جاتے. امام حسین ماں کے سامنے بیٹھے نے تو ماں کی زبان سے قرآن پاک ماں جی آٹا گنے تے قرآن پڑھے روٹی پکاوے تے قرآن پڑھے. امام حسین ارتی تھی اما جا اصا تیرے لباں سے سوائے قرآن دی آیات دے کدے کوئی بات نہیں سنی. تو میں بیٹا کہ تو بول کے کہہ رہے ہیں نا جدو میں تمہیں دودھ پلا سا تو قرآن پڑھتی سا, جدو میں تمہیں پانی دینی سا تو قرآن پڑھ کے دینی سا. بیٹا میں تمہیں سواندی سا تو لوڑیاں قرآن کی آیتاں بھی دینی. بیٹا میں آٹے دی چکی پیس دی سا ادو دانے پیس دی سا جو قرآن کی آیتاں پڑھتی سا. بیٹا تہاڈے پنگورے دی ڈور کھچی تے قرآن پڑھیا. شہزادے یاد رکھنا کدے ایسا وقت آ جائے اما تو دور ہو وطن تو دور ہو ہر چیز تو دور رہ جانا پر قرآن تو دور نہ رہنا. شہزادے میں یہ بنیاد قرآن رکھے. امام علی مقام کی تھی اما ٹھیک ہے تو قرآن پڑھے پر گھر دی حویلی وچ بیٹھ کے پڑھے. اما مکانا دی چھاں تھلے پڑھیا سانو سامنے بٹھا کے پڑھیا. اما جی تسا قرآن پڑھیا روٹی کھا کے تسا قرآن پڑھیا وطن سے بیٹھ کے تسا قرآن پڑھیا پانی پی کے تسا قرآن پڑھیا روح مصطفیٰ کے تسا قرآن پڑھیا تیرے مرتضی کے. پر اما جدو تیرے حسین دی واری آئے گی ذرا قبر تو نکل کے کی اکبر دی جوانی دیا بوٹیاں اڑ جان گیا اصغر دے حلق میں تیر ہوئے گا عباس دے بازو قلم ہون گے اونو محمد طرف دے ہون گے دل دل دا پیاسا ہوگا وطنوں دور ہوگا ترہایا بھی ہوگا دنیا بدل تے سر نال قرآن پڑھ دیا تیرے پتر دا بدل زمین تے ہوگا سر نیزے دی نوک تے ہوگا یاسین دی آواز میری زبان پہ ہوگی. دنیا قرآن پڑھے گی پر سر دھڑ نال پڑے گی. تیرا پتر بدل تو سر کٹا کے پڑے گا. ہر چیز کٹ جائے گی حسین کی زبان تو قرآن نہیں کٹے گا. لوگ وپار کرے دے تے کوئی شادی وپار نو گیا چھتی تو لے کے نامی تک شامال وچداریا تے 10ویں جا حساب کیتا ایک قرآن منافع پیا. اسی سب کچھ دیتے پر نیزے دی نوک تے بھی یاسین دی آواز آ رہی. یہ حسین جدو میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں تو شہزادے مسجد تمشیان فی الارض زمین سے ٹردے آتے ہیں تو امام حسین نو ٹھڈا لگا ڈگ پہ. میرے آقا خطبہ چھوڑ دیتا تو ڈگ دے حسین نو چک لے. فرمایا میرے صدیق و فاروق عثمان والی اج میرے بیٹی کے بیٹا ہے ڈگیا میں قرآن پڑھتا تھا خطبہ چھوڑ دیتا پہلے ڈگدی نو چک لے. یاد رکھنا کل تہاڈے بیٹے ڈگ جان تسی قرآن پڑھ دے چھوڑ نہیں سکتے. میرا تے حسین دا رشتہ ہے جہدے واسطے میں چھوڑے کیوں کہ نگاہ نبوت ویکھ رہی تھی کہ اکبر دی جوانی ڈگدیاں ویکھے گا پر قرآن نہیں ڈگر دے گا. نگاہ نبوت کو پتہ سی نا کہ پتر ڈگدے ویکھ جائے گا پر میرا قرآن نہیں ڈگا. یہ ناز میرے نبی کس طرح برداشت کرتے. امام الانبیاء تشریف فرمانے ایک صحابیہ بارگاہ نبوت کا اندھا بچہ پیش کیا. نبی تو عالم نے امام حسن کو عطا فرمایا کہ امام حسین کے آنسو نکل آئے. بابا جی میں بھی لانا ہے. جب امام حسین روئے تو جنگل کی ہرنی اپنا بچہ لے کے خود دربار نبوت کا شہزادے جنہ کے ناز برداشت کرنے والا خود وحدہ لا شریک ہے. کون امام حسین کون امام حسن.
پر یزید پلیت سن 60 ہجری رجب کے مہینے برسر اقتدار آیا. سب تو پہلے جتنے بھی اقتدار دے نشے دے اندر او دے ذہن وچ نبی کریم دے خاندان اور نبی کریم دے صحابہ دی اولاد نال جو نفرت مدینے پاک پیغام لیا. ولید بن عقبہ گورنر ہے کہ امام حسین بن علی عبد الرحمان ابن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر امام حسین ہوئے جدے کان وچ میرے نبی پاک نے اذان آکھی. عبداللہ ابن زبیر بھی ہوئے جدے کان وچ میرے نبی پاک نے اذان آکھی. انہاں دونوں دے کان وچ نبی پاک اذان آکھی. انہاں دونوں نوں سولی تے چڑھایا گیا. کیوں کہ مقام کہاں ملتا ہے کہ امتحان دیتا جائے. جتنا اچا شان ہوئے گا اتنا اچا امتحان ہوئے گا. جی جد الانبیاء 40,000 نبی دا باپ بننے تو پھر آگ بھی چھلانگ لانی پڑے گی. جی محمد مصطفیٰ دا طالب ہے تو پھر اسماعیل کے گلے تو چھری رکھنی پڑے گی. یہ رب کا ایک قانون ہے. یہ نہ سمجھو امام حسین سچا ہوندا تے مدینے پاک تو پھر کیوں جاندا. نبی پاک کی صداقت کوئی شک ہے؟ بولو صحیح. نبوت کوئی مسلمان بھی شک ہے؟ کافر کی شک ہونا چاہیے. مسلمان میں کوئی تو پھر نبی پاک مکے کیوں ٹر کے مدینے پاک ٹر گئے؟ حالانکہ ابو جہل ولید بن مغیرہ قرآن کا بھائی کہہ رہے سن اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. یا اللہ جی اے تیرے نزدیک سچا رسول ہے نا فام تیرا لینا حجارۃ من السماء پھر ساڑے تے پتھر دی بارش لا دے. اسی پتھر چل لیں گے پر نبوت دی صورت نہیں دیکھ سکتے. یہ کافروں نے دعوت حضور کے خلاف اللہ دی بارگاہ کی کیتا استغاثہ کیا. جے تیرا سچا رسول ہے تو سانو پتھر نال مسمار کر آخیا کہ نہیں. تو پھر رب کریم نے پتھر دی بارش لائی نہیں اتاری. نبوت کی شک پھر نبی نے مکہ چھوڑنا پیا کہ نہیں. یہ مطلب یہ کہ نبی سچا ہوتا تو مکے کیوں نکلے سی. کئی اور کہہ دیں نا ویکو نا جی جی کدی ساڈا عقیدہ جھوٹا ہوگا کہ پھر مکے سے کیوں قابض ہوتے. تو یہ بھی دلائل بنائی نا کہ دیکھو نہیں ساڈا مطلب اگر غلط ہوگا کہ مکے کے امام یہ مطلب یہودی سارے سچے جو جھوٹے ہوتے تو بیت المقدس سے قابض کیوں ہوں گے. کیوں بھائی اور بیت المقدس سے کون قابض ہے؟ یہ بیت المقدس ساڈے یا انہوں نے قابض کون نے؟ یہ مطلب سچے سچے قابض نے. نہ بر ہر سخن باس کردر رواس خطائے بزرگاں گرفتن خطا. ہر بات تیرے فرسودہ ذہن دی محتاج نہیں. کچھ حکمت ہوتی نے کچھ صرف نقاط ہونے نے دنیا واسطے در سے عمل ہوں گئے نہ کہ تنقید بنا لی جائے. یزید کا پیغام آیا. ولید بن عقبہ نے امام علی مقام میں طلب کیتا. آپ چلے تو فقار کی نال چلیے. فرمایا تسی میرے ساتھ نہیں چلو گے. مینو گورنر مدینہ نے یاد کیتا جے تسی میرے نال چلو گے گورنر سمجھے گا میرے تے روح پاڑا. اپنے رفقا کی جماعت کا سر سٹنا ہے. اور آج اگر میں فاسق نو امام من لوا گا تو پھر کل قیامت تک ہر فاسق قائد تو دنیا کا قائد امام بن جائے گا. چاہے پھر دیکھ لو اگر نہیں مننا تو پھر دیکھ لو حکومت یزید جی تو مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا پر مدینے والے کا مگر نہیں چھوڑے گا. سرکار سے غریبوں سے کرم کرو. بیوی وفادار ہے سارے کو تکلیف جاؤ ساڑھے کو تشریف لے آؤ. 10,000 خطوط پیغامات
آپ نے رفقا نو بلایا، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمان ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام، اور فرما رہے نے کہ ادھر ایک بیعت کا مطالبہ کر دے، ادھر حالیہ نے کوفہ ساڈے طالب کے اپنی عقیدت کے خطوط لکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ ضرور ایسا نہ کرو، اے وہ لوگ نے جنہاں مولا علی نال وفا نہیں کی، آپ تشریف نہ لے جاؤ، اگر تساں انہاں دے جذبات سے عقیدت امتحان لینا تو ساڈے تو کسی نے نمائندہ بنا لو، اسی چلے جانے حالات کا جائزہ لواں گے اور پھر حالات کی خبر لے کے آپ مطلع کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اپنا قاصد، اپنا نمائندہ، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو بناواں گا۔ کسی صحابی کا انتخاب نہیں کیتا بلکہ چچے دے بیٹے مسلم بن ان کیوں کیتا؟ امام حسین نو پتا سی میں شہید ہونے، میں نانے دے صحابی نہ کلا کل لوگاں کہنے صحابیاں مروایا سی، کل لوگاں کہنے اس واسطے اپنا کلا، کیونکہ فیصلہ تقدیر دا چل نہیں سکتا، لہذا انہوں بھیجا، نال دونوں بچے ابراہیم و محمد بھی بھیجے، جو حالات کا پتہ کرو۔ پر دشت کربلا سے آن والے حسین کائنات میں سبق دے کے دسیا، فرمایا اور دنیا کہندی ہے کہ نبی کریم دے صحابہ تے شک کر دیے، لیکن میری شہادت کو منن والے اور شہادت دے تذکر کرنے والے ہو، جب میرا ذکر چھیڑو اے دنیا نو دس دینا کہ 22,000 دا لشکر کربلا دے ریگستان تے حسین دے مقابلے کتنا لشکر ہے؟ مورخین نے انتہا 22,000 بیان کیتی ہے، 18,000 بھی کیتی ہے، لیکن 22,000 سے 40 تک بھی روایات ملتی ہیں، 40,000 یا 22,000 یا امام حسین بھی کتنے سن؟ 72 کنے عورتوں سمیت 92 افراد نے، کتنے نے؟ عورتیں چھوڑ دو باقی کتنے نے؟ امام حسین لڑن نہیں ہے، مدعا سلطنت بودے اگر اقبال کہتا حسین لڑن نہیں آیا، جیلان آدھا پھر لشکر لے کے آدھا 6 مہینے داخل لے کے آدھا، لڑن کا ارادہ ہی نہیں ہے، پر 40,000 یا 22,000 کے سامنے ڈٹ کے دس دیتا دنیا والے میری شہادت مرنی جی تے پھر میرے نانے دے پہلے 3 خلیفہ دی خلافت ہاتھ مرنی پڑے، کیوں جو حسین علی دا پتر ہوئے تے 40,000 کو گھبرایا نہیں، 40,000 کو گھبرایا، علی دا نور نظر 22,000 دی نفری تو خوف زدہ نہیں ہویا، اور میری شہادت تے جرت دے فسانے پڑھنے والے ہو اے ویک لینا جی علی دا خون 22,000 کو نہیں ڈردا تے حسین دا ابا علی 3 خلیفہ کو بھی نہیں ڈردا، میری شہادت تا حق ہوے گی جی انہوں دی خلافت حق ہوے گی، جب اج جھوٹا دائیے نہ خلافت بنیا، اج فاسق ممبر تے بیٹھا، اج فاسق خلافت دا اعلان کیتا تے علی دا پتر او دے مقابلے چ نکل آیا، 22,000 دی کثرت دی پرواہ نہیں کیتی، محبوب دے دین دی نسبت نو ویکھے تے جے حسین دی غیرت فاسق نو برداشت نہیں کردی تے پھر میرے ابے دی غیرت اگر انہاں خلیفہ عیب سی تے پھر کس طرح برداشت کی؟ مولا علی دی ایک نماز قضا ہو گئی، کتنی قضا ہوئیاں تے کیویں قضا ہوئی؟ خدمت رسول وچ قضا۔ امام الانبیاء پوچھا علی کی گل ہے کیوں روندے ہو؟ آقا سورج ڈب گیا، اثر جاندی رہی، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور توقع جے پتراں نو کھڈاونیا قضا کیتی ہو، علی قضا تا پڑے جے کاروبار قضا کیتی ہوئے، آقا قضا تا پڑا جے اپنے گھر دے کم قضا کیتی ہوئے، اے تے تیری وفا وچ قضا ہوئی، میں قضا دا قائل نہیں، میں تے ادا پڑھاں گا تے نبی کریم انگلی چکی تے سورج ڈبیا پرتا دتا، علی دی ایک قضا ہوئی تے نظام قدرت پرتنا پے، جس علی ایک قضا نہیں کیتی، جس علی نے انہیں 23 سال دی تباہ کر دیتی ہوئے، 23 سال 3 خلیفہ پیچھے نماز پڑھتا ہے،
جس کی غیرت ایمانی ایک قضا برداشت نہیں کرتی اس علی 23 سال کیویں پڑھی ہو. بس پتا لگ گیا مولا علی ساڈا ہے. امام حسین دس دیتا میری شہادت اگر میرے نانے دے پہلے 3 یار خلق ہوندے تے جے آج میں مدینہ چھوڑیا میرا ابا علی بھی مدینہ چھوڑ دیتا. پتا چلیا شہادت حسین نے خلافت ثلاثت صداقت کی مہر لگا. مسلم لکیل کلیا جاؤ مکے کوفے پہنچیا قاصد حسین نمائندہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما جا کے اعلان ہویا. ہزاروں افراد کوئی پیر چومن والا کوئی ہاتھ چومن والا بوسے پہ لیندے نے. 10,000 آدمی بیعت ہو گئے 20,000 ہو گئے ہزاروں کی تعداد. یزید نو پتا چلیا کوفے وقت توجہ ہو گئی ہے. ابن زیاد نو کلیا جاؤ جا کے کوفے والے نو ڈرا تے دھمکا کہ امام حسین دے پیر اتنے مضبوط نہ ہون. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے صبح شام داستاں ہو رہی ہیں پیر چمے جا رہے ہیں جوڑے اٹھائے جا رہے ہیں ناز برداشت کیتے جا رہے ہیں نماز امامت ہو رہی ہے. ابن زیاد شام کی تاریکی کوفے داخل ہوا کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سی مدینے شریف کیا امام حسین تشریف لے آؤ. کوفے کے لوگ تہاڈیاں راہاں تے اکھاں بچھائی بیٹھے اتنے انتظار سی کہ امام علی مقام آ رہے ہیں. ادو عبید اللہ ابن زیاد لباس بدل کے اندھیرے کوفے دے بازار کے داخل ہویا. دنیا سمجھا امام حسین آ گئے. کوئی ہاتھ چومے کوئی پیر چومے. دار السلطنت اندر داخل ہویا. قلعے دے دروازے دے داخل ہو کے روسا نو بلا کے قلعے دے کیوار بند کر دیتے. کہنے لگا تساں امام مسلم دی وفا کا اعلان کیتا ہے مسلم دے حق تے بیعت کیتی ہے لہذا تہانوں اس فصیل تے قلعے دی دیواروں تے کھڑا کر کے گرا دیاں گا اور اعلان کرو کہ کوفے والو وفا حسین تو انکار کر دیو ورنہ شامیاں دا لشکر پہ آندا جڑا کوفے دی اٹ دے نال اٹ بجا کے رکھدا ہے. فصیلاں تے دیواراں تے کھڑے ہو کے سرداراں کوفے نے اعلان کیتا کوفیو بچو مسلم اور مسلم دے بچے تو الگ ہو جاؤ امام حسین دی انتظار چھوڑ جاؤ ورنہ یزید دا لشکر آ رہے اور کوفے دے درو دیوار ہلا کے رکھ دے گا. عورتاں بیوہ ہو جان گیاں بچے لاوارث ہو جان گے خون دے نال گلیاں بھرپور ہو جان گیاں. جدوں اعلان ہویا ادھے بیعت توڑ کے نکل گئے. فجر دی نماز پڑھی ادھے نماز زور دی پڑھی اس تو بھی ادھے اثر پڑھی مزید کم. مغرب دی جماعت کھڑی ہوئی مسجد بھرپور پر اعلان کرنوالا مرادی کرنوالا مکے دی گلی بھی چڈورا دین والا کیا سی اور کوفیو مسلم دی وفات تو انکار کرو ورنہ رات نو کوفے طوفان بپا ہو جائے گا گردنا اڑا دیا جان گیا بچیاں دے خون نال ہولی کھیلی جائے گی. اینا اعلان کیتا امام دے پیچھے نیت کے ہاتھ بن کے تے سارے دوڑ کے نکل گئے. جدو امام مسلم نے سلام پھیریا تے پیچھے کوئی نہیں تنہا امام پیچھے نیتی پر سلام پھیریا پیچھے مقتدی کوئی نہ. امام مسلم دعا کی مولا جنہ میرے پیچھے ہاتھ بن کے چھوڑ دیتے قیامت تک انہاں دیاں نسلاں نو ہاتھ بننے نصیب نہ کری. اتوں وگی ہے سائیاں دی بدعا لگی اس ڈر دے بڑے نصیب ہی نہیں ہوئے ادوں دے کھلے لگے ہوندے. یا اللہ انہاں دیاں نسلاں نو ہاتھ بننے نصیب نہ کری تے جنہاں مینوں امامت دے مصلی تے اے تنہا چھوڑیا یا اللہ قیامت تک انہاں دا مصلی بھی لگا ہی رکھی. جنہاں امام نے تنیا کیتا انہاں دا مصلی ہی ویلا رہے انہاں دا امام ہوندا اگے کھلوڑ والا تے اتنے امام مسلم آخیا جنہاں مینوں اکلا کیتا یا اللہ انہاں نو جوڑی رکھی پر انشاءاللہ انہاں امام کوئی نہ تے جنہاں بن کے چھوڑے انشاءاللہ قیامت تک بننے نصیب نہ ہو. جس گھر ڈیرا سی وہ بھی ماں پناہ منگتے نے دور چلے جاؤ تو مائی کے گھر ڈیرا لائے ظالما کے گھیرا پا
مائی نو آدھے دس کتنے مسلم؟ فرمایا ظالمو مہمانوں کی یہی خدمت ہوں. مائی بچ جا 10 مسلم کتنے؟ جب مائی نال شدت کر لگے تو امام نے کیا ٹھہر جا ظالمو اے میرے پناہ دے والی ضعیفہ تہاڈے تیراں تے تلواراں دی متحمل نہیں. آپ مقابلے سے نکلے. ظالمہ تیر برسائے. آپ فرمایا پانی. مائی پانی لے آئی تے پیالہ منہ نال لگان لگے تے خون دے قطرے پانی دے جا کے. فرمایا پھر لے آؤ. کہندا خون نال پیالہ لبریز. آخر گرفتار کر کے کوفے دے اندر لے گئے. امام مسلم یزید نو قید مندے یزید دی بیعت کرو گے؟ امام حسین نو آمادہ کرے گا؟ فرمایا بیعت کرنی ہوندی تے مینوں اتنے بھیجیا کیوں جا؟ آکے پھر سر قلم ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، سچے کبھی بات کی حمایت نہیں کرتے اور موت بھی ہو سر پر تو شکایت نہیں کرتے. سچے موت کو نہیں گھبراتے ہوں. قلعے دے مینار تو گرایا گیا. لاش بے گور و کفن کوفے دیا گلیاں چھوڑ دی تاکہ آئندہ کوفی ویکھ کے کسی طرح بھی اولاد رسول دے قرب چھنے جا سکے. ابراہیم و محمد آپ کے بچے قاضی شرح دے گھر نے. قاضی صاحب پناہ دیتی ہے کہ قاضی شرح ہوئے جنہوں حضرت مولا علی نے اپنی دور خلافت کے اندر کوفے کا قاضی مقرر فرمایا سی. اور آپ دا منشی بھی سی، کاتب بھی سی. آپ دی احکامات اور آپ دے فتوے اور آپ دے مسائل جڑے ہوندے سن وہ نقل کرتا سی. اعلان ہویا کہ مسلم دے بچے زندہ گرفتار کر کے جڑا لائے گا انہوں انعام لبے گا. قاضی شرح نے سنیا، کہا آیا بچیاں دے سر تے شفقت نال ہاتھ پھیریا. جب بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیریا ٹھنڈا سانس نکلیا. بچیاں کی چاچا جی کئی دنوں تو تیرے گھر پناہ گزینا اگے بھی تسی ملتے ہو پر جس طرح اج پھیر رہے ہاتھ یہ انداز یتیماں والا نظر آتا ہے. اسی کدھر یتیم تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا بیٹا ہاں جنہ تہاڈے ابے نو بلایا سی دعوتاں پکائیاں سن اج تہاڈے ابے دا انجام ہوے کہ تہانوں وکھایا جائے تے تسی برداشت نہیں کر سکتے. میرے گھر دی خبر ملی ہے، میں چاہنا ہے کہ قافلہ شامی دروازے تو مدینے واق وال جا رہے ہیں. میرا بچہ تہانوں قافلے نال ملان دے تے قافلے دے نال چلے جاؤ تے وطن پہنچ جاؤ گے. اور جڑے گھوڑیاں تے چڑھ کے آئے سن پیدل چلنا کی جان. اور جنہاں دے پیر چمے گئے اج انہوں نے خون دے پیاسے کوفی بچیاں نو قاضی شرح دا لڑکا چھوڑن آیا. قافلہ مقام تو روانہ ہو چکا سی. دوروں دور پہ اڑدی ہے. قاضی صاحب دا لڑکا کہنے لگا اے شہزادیو قافلے دی دور دیکھو. اس دور وچ قافلہ جا رہے او دے نال شریک ہو جاؤ تے وطن پہنچ جاؤ. 7 تے 5 سال 9 سال تے 7 سال دے شہزادے چلنا کدو جانن؟ وڈا ڈگ پوے تے نکا سہارا دے. نکا ڈگے تے وڈا سہارا دے. پر شال مسافر کوئی نہ تھی تے کٹ جنا تھی مارے تے گلیاں دے وچ رون نمار جڑے لالا دے مر جا رہے. گھوڑیاں تے آن والے تے پیدل چلن والے نکیلیاں پتھراں نے معصوماں دے نازک پیراں دی تلیاں چھلنی کر دوڑ دوڑ کے رات کی تاریکی چھا گئی پر قافلہ نہ مل سکا. پھردیا پھراندیا جتوں چلے سن اتنے ہی پہنچ گئے. گرفتار کر کے جیل خانے پہنچایا گیا. تے رات نو یتیم جدو روندے نے تے جیل دا دروغہ مشکور پریشان ہوتا. اسی یتیم اولاد رسولہ اسی کسی دے نال بدلہ لین نہیں آئے. انہاں لوگاں دی دعوت سے آئے سن. ساڑھے تے احسان کر مشکور نے جیل چو کر دیتا رات کی تاریکی وچ.
لیکن بچے چلے تے اسے کوفے دے شہر دے جلد پھیرا پھیلاندے تالاب دے کنارے تے درخت جڑا جڑ تو کھوکھلے او دے وچ دونوں چھپ گئے. صبح دا وقت آیا ہر ظالم دی لونڈی پانی لین آئی تے پانی دا کڑا پڑن لگی تے آئی کنیز حارس دی اوتھے تے رنگ تقدیر وکھا لے تے پاگل مدری لیتے ہوئے یار امت دے رکھوال. پاگل مدری لیتے ہوئے یار امت دے رکھوال. عورت ویکھیا جب پانی وچ دو سائے انسانی نے چھپ کے ویکھیا تے درخت دی جو دے کھو دے بچے چھپے نے. پوچھا ماں اسمکما او تہاڈا نام کی ہے؟ بچہ کیا بی بی نہ پوچھی ساڈا نا جیو پتا لگے ساڈے خون دا ترہایا ہو جاندے. تسی کون ہو؟ درخت دی جڑ وچ بسیرا کرن والے. معصوم اداواں اے تہاڈا ٹائم تے ماں دی چولی دے درختاں دی جڑاں دا تے نہیں نا. تسی کون تے کتھوں دے رہن والے؟ فرمایا ساڈی اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں تے بھی کوئی بھی نہیں مانڈے چار والا. اسی مسلم دے ہاں یتیم بچے سن کوئی نہیں مدینے پہنچان والا. مائی تو اما کہنی ساڈی اما کوئی نہیں ابا نہیں کوئی بڑا بھائی نہیں جہاں ساری انگلی پکڑ کے مدینے تک پہنچا دے. اسی اس باپ دے بیٹے ہاں جس دے ہاتھ تے 40,000 کوفیاں بیٹھ کر کے پھر خون دے پیاسے ہوندا اعلان کیتے. انہیں کیا میری مالکہ اولاد رسول دی آل بیت دی خاتمہ صادقہ ہے, میرے گھر چلو, میرے ساتھ چلو, میری مالکہ تہاڈی خدمت کرے گی, موقع پا کے سی تہاڈوں پہنچا. مائی اس خیر دے انسان تے انسان رہے پتھر بھی سارے دشمن کر لے. آ کے مالکہ نو کیا اے دو معصوم شہزادے تالاب دے کنارے درخت دی جو دی کھو دے اندر لیٹے سن, اے مسلم دے بچے نے. مائی نے غسل دے کے نوا کے کپڑے پہنا کے سرما لگا کے کھانا کھوا کے اپنے مکان دے اندر خانے دے اندر سلا دے. ادھی رات دا وقت حارث آیا, پی پوچھا کتنے گیا سا؟ تینوں نہیں پتا مسلم دے دو بچے نے وہ گرفتار کرنے نے جڑا انہوں نے پکڑ کے لے جائے گا یزید ابن زیاد انعام دے. بیوی کیا ظالمہ جے تیرے بچیاں دے پکڑن دا کوئی اعلان کر دے. انہیں کیا جا زنانیاں دیا گفتگواں غلط ہونی نے, عورتوں کو کی پتا ہوئے. انہیں کیا ظالمہ اولاد ولو ادھر دو شہزادے آرام فرما لے. چھوٹے نو خواب آ گئی, وڈے نو اٹھایا, بھائی جان ذرا جاگو کی گل ہے؟ بھائی مینو خواب آئی کہ نبی کریم دا دربار لگائی, دسترخوان تے روٹی رکھی ہے, میرے ابا مسلم آئے, نبی کریم پوچھا مسلم اکلا پیونا ہے جوڑی کتھے؟ ابا جی کیا کملی والے روٹی ساڈے نال کھائیں گے. وڈے کیا میں بھی وہ ویکھ رہا. دونوں جدو خواب بیان کی چیخاں نکل گئی. حارث پوچھا ساڈے گھر چیخ دی آواز کیا جی؟ بیوی کیا ہمسایاں دے بچے پہ روندے نے. انہیں کیا نہیں روڑ دی آواز میرے مکان وچ ظالم اندر آیا, ایک ہاتھ وچ تلوار ایک ہاتھ وچ شمع. بچیاں نو ویکھیا تے کہن لگا تم ہی مسلم کے پتر, اور کیا تھا تم نے بڑے شان مجھے چاروں پہر. تسی مسلم دے پتر ہو, تانوں میں دنیا سے ٹوٹدا پھریا تے تسی میرے گھر وچ پناہ گزین ہو. قتل کے خوف سے اٹھے نہ
مسلم کے پیارے اور اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مار ظالم بچیاں دے منہ تے تھپڑ مارن لگا بے ایمان نے اپنے بے حیائی دے ہاتھ نال درندہ سفت ہون دے بعد ہون دے تحت ایک پائی دا گریبان پکڑیا ایک دیا معصوم نازنین زلفاں وچ ہاتھ پا دستے دے داد سے ایک پائی کا بازو کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا گیسو کھینچا ایک نو والا چو پکڑ لیا ایک نو بازو چو پکڑ تے بیوی پیر پکڑے ظالم حیا کر ظالم جدو یتیم روندے نی ربدار ہل جاندا پر اس طرح کھینچا کہ ٹکڑے ہوئے کرتے سارے اور منہ کے بل گر پڑے برج اشرف کے تارے مندے ہو کے زمین پہ کشید دے تے بچیاں دے منہ تے تھپڑ مار دے تے بیوی ہاتھے کے کیا ظالم بس ارے بس ظالم اب تو زمین بھی جاتی ہے اور فاطمہ زہرا مجھ کو پریشان نظر آتی ہے ارے یہ سید ہے تماچے نہ لگا اور قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا یہ سید نہیں قرآن دے ورقیاں دی تذلیل نہ کر کرو لے تے نکلیا تسی نہیں مارن دینیاں نکلیا میں فرات کے کنارے لے چلا بیوی کیا ظالما کچھ حیا کر تلوار کھچی بیوی دا بازو کٹ دیتا غلام کیا مینو مار لے پر یتیماں نو نہ مار غلام دا گلا بھی کٹ دیتا فرات کے کنارے آیا تے بچیاں کیا گل سن آخری لمحے نا تے ایک ساڈی التجا ہے کہ ذرا سانو 2 رکعت نفل تے پڑھ لین ہے معصومیت پر سیداں نو نماز بھلی نہیں اج کل تے باوری وہ ہوندے نا جڑا غسل کیتے ہی کدے نہ ہوئے یہ شیوا ہے مشہور ہمارا سر دین عبادت میں دستور ہمارا یہ سنو ورثے چ ملے اور گلوں کا خون ہوتا ہمیشہ ہار کے نیچے اور بہادر جان دیتے ہیں سدا تلوار کے نیچے دونوں نماز پڑھی نا نفل پڑھ رہے نے کھڑے ہوئے تلوار چکڑ لگا تے چھوٹے کیا گل سن ہار تیرا میرے تیسان ہوئے گا بڑا کہے پہلے میری فریاد سن چھوٹا کہے ہارسا اس بڑے دی بات نہ سنی پہلے میری سنی چھوٹا کہے میری سن بڑا کہے میری سن ہارس نے کیا چھوٹیا تو کی کہنے انہیں کیا میری کلتی جائے میرے تے کسان کری جو تلوار ظلم دی کھچے میرے بڑے ویر دی گردن سے نہ ماری یہ ویر دی گردن کٹ دیا میں برداشت نہیں کر سکتا بس شوق سے جو چاہے تو صدمہ نکلا لیکن میرے ننے صفائی کا لاشا نہ مجھ کو دکھلا پہلے مینو مار جو میں ویر طرف دے نہ دیکھا بڑا دے پہلے مینو مار جو میں پائی طرف دے نہ دیکھا تے دونوں نو کھڑا کر لیا بیوی بازو کٹے تے زمین تے لکھتی آ گئی پار پکڑ کے آندی ظالمہ خیال کری یتیم نہیں چور لاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں چور لاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں اور یہ 2 پھول قرآن محمد کے چمن میں 2 بچے رہن دے
ظالم نے دونوں نو کھڑیا کر کے تلوار ماری، دونوں دیا گردناں قلم ہو گئی، جسم فرات ہی چھوڑ دیتے تے سر چک لے، جا کے ابن زیاد کے دربار جا کے سر رکھے، انہیں پوچھے کہندے سن، آخر جی مسلم دے بچے دے نے، حکومت دا اعلان سی پکڑ کے لیاؤ۔ فرمایا ظالما میں یہ تے نہیں سی کیا بچے قتل کرنے نے، اے بچے نے، انہاں نو پکڑ کے لیاؤ، اے ساڈی قید وچ ہوندے، انہاں دی بہن قافلے حسین وچ ہوے گی، امام حسین نو بچیاں دا خیال آئے گا کہ تو سر قلم کر دیتے۔ انہیں کہا جی اس واسطے کہ میرے کو کوئی اور چھین کے لے جاندہ انعام وہ لے جاندہ۔ ابن زیاد نے کٹے سر ویکھے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگا ظالمہ دشمن تے اسی بھی نہ دیا پر سر کٹے دیکھ کے آنسو آ گئے، تینوں کٹدیاں حیا نہیں آیا؟ لے جاؤ اس نو تے جس کنارے تے انہاں معصوماں دے سر کپے نے نا اوتھے کھڑیا کر کے اس بے ایمان نو جہنم وچ بھیج دیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لا تحسبن الذین لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ فرماندا لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون۔ اور ظالم ظلم کرتے ہیں نا جانی رب نہیں جانتا، رب غافل ہے، رب غافل نہیں، ظالم دا ظلم دیکھتا ہے، صابر دا صبر دیکھتا ہے۔ فرات دے کنارے تے لیا کے ظالم دی گردن تے جلات تلوار ماری، گردن اڈی فرات وچ گئی پر فرات دے پانی نے چک کے باہر سٹ گئی۔ اس پانی دے اے دے اندر معصومہ دے جسمن پلیتاں دا سر نہیں جا سکتا۔ ولا یمیز الخبیث من الطیب، پاکاں نال پلیت نہیں رہ سکتے۔ سر کھیڑ کے باہر آیا، قبر دفن کیتا، قبر پھاڑ کے باہر چھوڑ دیتا۔ ایسے مردودہ دی میرے وچ کوئی گنجائش نہیں۔ آخر دنیا دے تے دی میت نو اگ لگائی تھی۔ پوچھے ابن زیاد کو لو بچیاں دا سر دا کی کریے؟ آخر بچیاں دے سر فرات ہی سٹ دو جتنے جسم گئے، جدو سر فرات ہی سٹے گئے بدن خود نمودار ہو گئے، سر بدن نال جڑ گئے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، رب کریم فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب اپنی امت نو کہہ دے سی تہاڈے کول کوئی اجر نہیں منگدے، کوئی قرآن اور توحید دا، کوئی خدا دی حقانیت دے متعارف کران دا اجر نہیں منگدے، ایک کو منگنے الا المودۃ فی القربى، محبوب جنہاں نو ایمان دتے ہی نہ کرو اپنے قریبیاں دی محبت دا سوال کر۔ مودت کہنے محبت، لفظ محبت بھی قرآن میں کہا ہے الیک کا محبت منی، لیکن تیرا مودت کیا مودت کا میں نے بھی محبت ہے، محبت کا میں نے بھی محبت ہے، لیکن رب نے جو لفظ مخلوق کے استعمال کیتے ہیں اور محبوب کے استعمال نہیں کیتا، اور جو محبوب کے استعمال کیتے ہیں تو مخلوق کے استعمال ہے۔ محبت میں نے بھی پیار ہے، مودت میں نے بھی پیار ہے، لیکن محبت باپ کے بیٹے وچ محبت ہے، باپ پاکستان وچ ہے، بیٹا سعودی عرب وچ ہے، پیار کا رشتہ بھی قائم ہے، زندگی بھی قائم ہے، انہوں آندے محبت، لیکن مودت اس پیار نو آندے نے کہ پیار کرن والا اپنے محبوب کو محب وکھرا ہوئے تے جان ختم ہو جائے۔ پانی وچ مچھلی بھی ہے، پانی وچ مینڈک بھی ہے، پانی وچ ڈڈو کچھوا بھی ہے، پانی کے اندر گو بھی ہے، حشرات الارض کئی نے، بغلا بھی پانی وچ تیر گئے، لیکن پانی تو مینڈک نو ڈڈ نو باہر کڈو زندہ رہے گی، کچھوے نو باہر کڈو زندہ رہے گا، گو نو باہر کڈو زندہ رہے گی۔ پانی نال محبت تے ہے، لیکن پانی دے نال زندگی دی قید نہیں، پانی تو بنا بھی زندہ رہتا ہے۔ پانی نال مینڈک نو محبت ہے، لیکن مچھلی نو محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی تو جدا ہونے سے جان نکل گئی، جس طرح مچھلی پانی تو بنا اپنی جان نہیں بچا سکتی، ایویں مومن والے پیار دی محبت تو بنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ کرنی تھی صرف 90 منٹ تہاڈی عقیدت نو ویکھ کے زیادہ بول گیا۔ انشاءاللہ کل میں مدینے پاک تو روانگی امام علی مقام دی اور دشت کربلا تے شہیداں دی شہادت ہے، جتنا میں ہو سکیا کل بیان کراں گا، تے جڑا باقی رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی 11 نومبر ربن بندی تھی، 3 محرم دی 3 نومبر دی 11 بروز بدھ ہوئے گا بعد نماز عشاء جامع مسجد نور وچ۔ کل رات کوٹ رکن دین دی جامع مسجد کے اندر میں مدینے پاک چ روانگی اور شہادت مضمون لیاواں گا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے دے منتظمین دی عقیدت بارگاہ حسین وچ منظور فرمائے۔ آخر دعوانا
شمع بس میں